جب انسان جہالت میں ہوتا ہے، لا علمی کے دور میں ہوتا ہے، تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے. اصل زندگی دل کی زندگی، اور دل کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کا مطالعہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو قرآن کا نور عطا کر دیا. قرآن نے زندگی عطا کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے اوپر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. لما یحییکم. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے. ان سب چیزوں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے، ایک نئی نظر عطا کرتا ہے، ایک نئی سوچ عطا کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس لیے القرآن حیاتی، کہیے نور فی الظلمات، یہ ایک روشنی ہے. کریے ترجمہ. کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، غم کے اندھیرے، خوف کے اندھیرے، مستقبل کے بارے میں جو اندیشے ہیں ان کے اندھیرے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان سب میں یہ ایک نئی راہ دکھاتا ہے، ایک روشنی دکھاتا ہے. نور فی الظلمات، ہر طرح کے اندھیروں میں قرآن ایک روشنی. اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو کچھ سجائی نہ دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، میرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پہ کھڑے ہوں، ایسے چوراہے پر کھڑے ہوں جب آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کو آئندہ کس طرف کا رخ اختیار کرنا ہے، کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، تو اس وقت آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ جواب مل جاتا ہے. کیا آپ سب کو قرآن سے جواب ملے؟ ہر روز ملتے ہیں، ہر روز قرآن سے جواب ملتے ہیں. دل پہ ایک اندھیرا سا آتا ہے، ایک غم سا آتا ہے، ایک انجانے خوف کی سی کیفیت آتی، اور پھر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے. یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کی مسلسل رہنمائی کرتی رہتی. اور یہ اندھیرے صرف دنیا میں نہیں ہے، مرنے کے بعد اندھیرا کہاں ہے؟ قبر میں. وہاں کس سے روشنی ہوگی؟ قرآن سے روشنی ہوگی. قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اندھیروں میں ہوں گے اور کچھ روشنی میں ہوں گے. تو روشنی کس کو نصیب ہوگی؟ اہل القرآن کو، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کی روشنی میں گزاری. تو نور فی الظلمات، سوچ کے پڑھیے. تو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، یہ تو لائٹ ہے ہمارے لیے. زندگی کا سارا یہ سفر اندھیرا ہے سوائے اس کے جس کے پاس اس کی روشنی. ہم سب اندھیروں میں ہیں سوائے ان کے جن کے پاس قرآن کا نور ہے. وہی صحیح اور غلط کا فرق پہچانتے ہیں. ورنہ تو امیجن کریں ایک اندھیری سیاہ رات، آپ کہیں جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے اور پھر بادل بھی ہے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی ہے. تو خواہ آپ کی گاڑی کی کتنی بھی تیز لائٹس ہوں، کیا عالم ہوتا ہے سڑک پر؟ کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. اس وقت آپ کو سڑک پہ لگی ہوئی بتیاں فائدہ نہیں دیتی سوائے ان بتیوں کے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ کر اپنی رفتار کم یا زیادہ کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی بہت سے اندھیرے ہیں، اس دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں. جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کی روشنی میں اچھے برے کو پہچانتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب روشنی ہوتی ہے تو گاڑیاں ٹکراؤ سے بچ جاتی ہیں، لیکن جو شخص اندھیرے میں چلتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نقصان اٹھا سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ پیدل بھی چل رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو اور خصوصاً آپ کسی جنگل میں چلے جا رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ سکتی، کوئی چیز آپ کو ٹکرا سکتی یا آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو نظر آتا جاتا. جب رات کو لائٹ چلی جاتی اور آپ کو اٹھ کر صرف واش روم تک ہی جانا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روشنی چاہیے ہوتی ہے، کینڈل چاہیے، ٹارچ چاہیے. اور اب تو اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والوں کا کہ جنہوں نے اس میں ایک ٹارچ لگا دی ہے یا اس کی اپنی روشنی، اب لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلک کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ نور فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں ایک روشنی ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے. انسی فی خلواتی، انسی فی خلواتی، قرآن کیا ہے؟ میری انسیت ہے. کس میں؟ فی خلواتی، میری تنہائیوں میں. جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے
اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کو تنہائی نہیں ڈستی، وہ تنہائی کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ یہ بڑے حیرت کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن باتیں کرتا ہے تو پھر کون اکیلا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، بار بار پکارتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کسی بھی وقت تک جب آپ لونلی محسوس کرنے لگے تو کسی بھی طرح قرآن سے تعلق قائم کریں، چاہے اس کی ریڈنگ شروع کر دیں، چاہے اس کی تلاوت شروع کر دیں، چاہے کوئی آپ کو سنانے والا ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کے اندر کی ساری وحشت ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ زندگی میں بہت وحشت کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی مزریبل بنائی۔ کل ہم جب کراچی آ رہے تھے تو ہم دو خواتین کے ساتھ ایک تیسری خاتون بیٹھی ہوئی، تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ حالات بتائے اور اپنی ایک بہن کا واقعہ بتایا کہ جن کی بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی تو ان کے شوہر اچانک انتقال کر گئے، ابھی کوئی بچے وغیرہ بھی نہیں تھے، تو بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ بہرحال ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد کچھ سال کے بعد ماں باپ نے پھر سمجھایا بجھایا اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ سال کے بعد ان کی بھی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ دوسری دفعہ اسی قسم کا پھر حادثہ ہو۔ اب ایسے شخص کی حالت کیا ہو سکتی، کیا کیفیت ہو سکتی؟ غم کی، دکھ کی، پریشانی کہ وہ ہر ایک سے الوف ہو گئی، دنیا کی کسی بھی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا، سب رشتوں سے بیزار ہو گئی، کسی چیز سے محبت نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں کوئی ہوپ نہیں، رونق نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی انسیت نہیں۔ حل کس میں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن ہیل کرتا ہے، وہ شفا ہے۔ آپ کو جب صدمے پہنچنے کو تو پہنچیں گے ہی، کسی کو کسی طریقے سے اور کسی کو کسی طریقے سے، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان قرآن کی طرف رجوع کرے، اور جو رجوع کرے گا وہ بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے نجات پائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اندھیروں اور تنہائیوں میں بھٹکے گا۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو جو کسی بھی طرح کے کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ کسی نہ کسی قرآن کلاس کو جوائن کر لیں، اور کچھ ہی دن کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے دل کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ لوگ بھی جو اس وقت ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ایک ولولے سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشی سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن کی دولت آپ کو ملی ہے، اگر آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو آپ بھی اندھیروں اور وحشتوں کی طرف لوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ روشنی ہے نا۔ اگر روشنی کو آپ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا پھر سے۔ یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بس کافی ہو گیا۔ یہ تو دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، جسے روز انسان کو لیے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان سے فی خلواتی، جو شخص اس پریشانی کا شکار ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو تھام لینا چاہیے، اور قرآن کی وجہ سے آپ کو ایسے ایسے مخلص دوست اور ساتھی اور ایسے پیارے لوگ ملیں گے کہ آپ کی ساری تنہائیاں دور ہو جائیں۔ یعنی خود قرآن بھی آپ کی تنہائی میں آپ کا دوست ہے، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے ایسے لوگ آپ کے بہترین دوست ہوں گے جن کو آپ قرآن کی وجہ سے دوست بنائیں گے، کیونکہ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے اندر کی کیفیات کو بھی جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کلاس کے اندر کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ سب کی وائبز ایک جیسی ایک دوسرے کو آ رہی ہوتی، تو ایک پورا ماحول ہوتا ہے۔ یہی قرآن اگر ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھیں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک مجلس کے اندر ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مل جل کر پڑھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ نزلت علیہم الرحمۃ، ان پر رحمت نازل ہوتی، ان پر سکینت طاری ہوتی، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کر ان کو آسمانی دنیا تک چھا جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے سائے تلے سمیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جس شخص کا عمل سست ہوا اس کا حسب نسب اور اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی پھر وہ ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ تم میں سے کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہر روز صبح بطحان اور عقیق جائے
اور 2 موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی اور ظلم کے لے آئے. تو آپ نے یہ بتا کر، اور اتفاق یہ کہ اس دفعہ مدینہ میں ابھی میں عمرہ سے واپس آ رہی ہوں اللہ کے فضل سے، تو مدینہ میں مجھے بتھان اور عقیق دونوں جگہ جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ یہ نام تو سن رکھے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں کہاں. جب بھی یہ بتھان اور عقیق آتا تھا نا لفظ، تو میں سمجھتی تھی کہ ایک یہاں ہے اور ایک یہاں، ساتھ ساتھ 2 چیزیں، لیکن وہ تو ایک طرف نکلی مدینہ کی اور دوسری طرف نکلی، اور اتنی وسیع جگہ. تو ان وادیوں میں ظاہر ہے کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہاں پر اونٹوں کی منڈیاں لگتی ہوں گی، وہاں بہترین قسم کے سوداگر ہوتے ہوں گے، تو وہاں سے فری میں مفت میں جا کر کوئی لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں پڑھے. 2 آیتیں پڑھے یا پڑھائے، سیکھے سکھائے. تو جب میں مسجد نبوی جاتی تو اس خیال سے کچھ آیتیں پڑھ لیتی کہ یہاں آ کر اس مسجد میں پڑھنا وہ اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. اب یہ آیتیں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں، نہیں، آپ اگر 2 قرآنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو 2 آیتیں پڑھ چکے ہیں. تو بعض اوقات رش بھی ہوتا ہے نا، تو آپ قرآن نہیں نکال سکتے یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو آپ کیا کریں، قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب یا ایپ نکال کے، اپلیکیشن بھی ہے نا، آپ اس کو نکال کر چند دعائیں پڑھ لیں. دعا کی دعا، آیت کی آیت، ثواب کا ثواب، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں. تو آپ میں سے جو بھی مسجد نبوی جائے وہ اس سنت پر ضرور عمل کرے. تو بتھان اور عقیق کی وادیوں سے اونٹنیاں لے کر آئے. تو آپ لوگ بھی ہر روز یہ اونٹنیاں سمیٹ سکتے ہیں، ہر روز، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 آیتیں پڑھ لیں، یا اپنے کولیگز کے ساتھ، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اس اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں، شادی ہو کر کہیں جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ، تو آپ کیا کریں، ہر روز قرآن پڑھیں. اور پھر خاص طور پر سیکھنے سکھانے کا عمل، زندگی کے ہر دن میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں. آج آپ کی تکمیل ہوئی، کل سے ہی اگر آپ سورۃ الفاتحہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں، اس کو لفظی ترجمہ سکھا دیں، لمبی چوڑی تفسیر نہ بھی کریں، تھوڑا سا بھی اس کسی کے ساتھ مل کر علمی مذاکرہ کر لیں، آپ کی روح جاگتی رہے گی، آپ پر کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا. گارنٹی دیتی ہوں. جو لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں وہ غموں اور دکھوں سے بے نیاز ہو جاتے. یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں غم اور دکھ ہوتے نہیں، ہوتے ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتا ہے. امی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دادی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ابا کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ. کوئی نہیں گھر سے سنتا تو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ مل کے پڑھنے کا جاری رکھیں. اس طرح آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی. کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ صحیح، واقعی سوچ لیا آپ نے کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ سوچ لیا نا؟ کوئی نہ کوئی تو سن ہی لے گا. اور اگر کوئی بھی نہیں سننے والا تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں مانتا، تو آپ خود قرآن لے کر بیٹھ جائیں گے بلند آواز سے، دل میں نہیں، بلند آواز سے کچھ آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. اگر آپ اس کی ریویژن کرتے رہے تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ورنہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرمائیں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا، آپ کے ساتھ دن رات محنت کی، آپ کے سبق سنے، آپ کے پیپر چیک کیے، آپ کے ریزلٹ تیار کیے، آپ کے سرٹیفکیٹس بنائے، آپ کے لیے جگہ تیار کی، آپ کے لیے سارے انتظامات کیے، اور آپ یہ سارا خزانہ لینے کے بعد اس کو بھول جائیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا احسان کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں؟ ان سب کا احسان ہے نا ہم پر، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور صدقہ جاریہ صرف پڑھ کے نہیں بنا جا سکتا جب تک کہ اس کو آگے نہ چلایا جائے، اس کو پڑھتے رہیں. شادی کے دن بھی پڑھیں، گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اس دن بھی پڑھیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس دن بھی پڑھیں، پڑھنا نہ چھوڑیں. اب تو اگر قرآن مجید آپ کے پاس نہیں تو موبائل پر بھی قرآن مجید کی اپلیکیشن موجود ہیں. کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ اوہ آج ہم اس لیے نہیں پڑھ سکے کیونکہ وہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، وہ میرا قرآن گھر میں رہ گیا. نہیں، کہیں پر بھی ہو پڑھتے رہیے. اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل کی یہ بہاریں کبھی بھی خزاں میں نہیں بدلیں گی، یہ بہاریں بہاریں ہی رہیں گی. اور اگر آپ نے اس کو پڑھ کر بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. اس کے دل میں تنگی، اس کے گھر میں تنگی، اس کے حالات میں تنگی،
اس کے مال میں تنگی، ہر چیز میں تنگی شروع ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ وہ چیزیں واقعی تنگ ہو، چھوٹی ہو، نہیں، وہ دل کی تنگی ہوگی جس میں ہر چیز پھر تنگ نظر آئے گی کہ آپ لوگوں سے بھی تنگ ہوں گے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب قرآن پڑھتے نا آپ کے دل میں ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے اور دل کھلا ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے، جیسے حرم میں جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، مجھے جگہ مل گئی، مجھے سخت میں جگہ مل گئی. حالانکہ ادھر سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ انتہائی تنگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہوتے ہیں. تو وہاں جگہ کی تنگی تو اصل تنگی نہیں، اصل میں تو دل کی تنگی ہے کہ آپ گھر میں بھی ہوں تو آپ کو دل نہ لگے، آپ کے اندر ایک جکڑاؤ ہو اور ایک پکڑ ہو. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. تو انسی فی خلواتی، میری تنہائیوں میں میری انسیت، یہ قرآن میرا دوست، میرا رہنما، میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور. پھر کسی چیز کی کمی رہتی ہی نہیں. آزما کے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ سب چیزیں میری اپنی آزمائی ہوئی ہیں. جب دل میں قرآن کی خوشی ہوتی ہے تو مسکرانا بھی آ جاتا ہے، دوسروں کی غلطیاں بھی معاف کرنی آ جاتی ہیں، بڑے سے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دل میں قرآن کی خوشی نہیں، روشنی نہیں، ہر چیز سورج کی روشنی میں بھی اندھیری دکھ رہی ہوتی ہے. جیسے کھانا نہ کھائیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے بھوک سے، تو روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے، وہ بھی آنکھوں کو اور دل کو اندھیرا کر دیتی، پھر کچھ نظر نہیں آتا. تو کسی کی خاطر نہیں، اپنی خاطر اس قرآن کو پڑھتے رہیے، ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، انسان کہے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا ان کو. تو کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر بھلا دے؟ نہیں، اللہ نہ کرے. تو اس کو یاد رکھنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اکیلے اس پر جمنا اور اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اپنا بڈی بنا لے، کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ ملا لے، کسی گروپ کو جوائن کر لے، کچھ کر لیں، اور باہر نہیں تو اندر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گروپ بنا لے، لیکن اجتماعی زندگی بسر کریں، تنہائی والی زندگی نہ بسر کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جو ہم سب کو اکٹھے مخاطب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، کون سا صیغہ ہے؟ آمنو، جمع کا صیغہ ہے نا، تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کتب علیکم الصیام ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر جگہ اکٹھے ہیں ہم، تو دین کا کام بھی اکٹھے ہو کر مل جل کر کیجئے. اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو وقت کے ساتھ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے. اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی و ہنائی. یا سعدی، اے میری خوش نصیبی. یہ خوش نصیبی کس چیز سے ہے؟ قرآن سے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. آپ کی عزت، آپ کی بلندی، آپ کا ذکر خیر آسمانوں میں کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کی وجہ سے کچھ کو ذلیل کر دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. جو اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے پھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، وہ عزت کے مقام سے گر جاتے ہیں. اس لیے یا سعدی و ہنائی، اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی. ہنا، عمدہ زندگی، خوشحال زندگی، یعنی اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی میں خوبصورتی ہے، خوشحالی ہے، امن اور سکون ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو عمدہ زندگی بسر کروائیں گے. یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سی انجوائمنٹ ہوگی، دنیا میں بھی بہت سی رحمتیں ہوں گی. القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے. اس کے بغیر تو زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس کے بغیر تو زندگی نہیں. سوچئے کہ آپ کے دل کے ساتھ ایسا ہے، کیا ایسا عزم اور ارادہ ہے آپ کے اندر کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا سب کچھ ہے؟ اور اس سے بڑھ کر بھی بہترین کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیجیے. اس سے اچھا کیا ہے دنیا میں؟ بتائیے مجھے. کوئی عہدہ، کوئی حکومت، کوئی منصب، کوئی مال و دولت، کوئی شہرت، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں. هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. مال و دولت، زیورات اور پیسوں کے ڈھیر اور سواریاں اور گھر اور کپڑے اور لباس اور ڈیزائنرز کے بیگ اور جوتے،
ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ قرآن. اس کو نہیں چھوڑنا، اس کا پڑھنا نہیں چھوڑنا، اس کا سمجھنا نہیں چھوڑنا، اس کا پڑھانا نہیں چھوڑنا، اس کو آگے پھیلانا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے. پڑھیے اس شعر کو دوبارہ کہیے. القرآن حیاتی نور ملأ القلب. نور ایسا نور ہے، ملأ جس نے بھر دیا، القلب دل کو. آپ کو یہ فلفلمنٹ محسوس ہوتی کہ کچھ چیز ہے جو بھر گئی اندر، دل بھر گیا، یعنی ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ کچھ حاصل کیا ہے. یہ نور دل میں بھر گیا. ففاض تو وہ چھلک پڑا، بحب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی محبت سے. قرآن پڑھنے سے جو روشنی ملی وہ دل میں ایسی سمائی کہ دل اللہ کی کتاب یعنی اس قرآن کی محبت سے بھر گیا ہے اور چھلک پڑا ہے. کسی بھی چیز کی محبت جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. کہتے ہیں نا عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، کیونکہ انسان چھپا ہی نہیں سکتا. جو دل میں بھر جاتی ہے نا چیز، وہ زبان پہ لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کو چین ہی نہیں آتا جب تک اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کی بات نہ کریں، اس کا ذکر خیر نہ کریں. کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہے اس کے بارے میں سوچیے. آپ کیا کرتے؟ ہر وقت دل میں اس کا خیال، اور پھر ہر وقت زبان پہ اس کی باتیں. تو جن لوگوں کو قرآن کی دولت نصیب ہو جاتی، پھر ہر وقت ان کے دل میں کیا آتا ہے؟ کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت. آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے یہ ایکسپیرینس کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے ہیں، فوراً قرآن کی آیت دل میں آ جاتی ہے. آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں اور فوراً قرآن کی کوئی آیت آپ کی زبان پہ آ جاتی. ہر وقت فلیش بیک کرتی رہتی. کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت قرآن کی کوئی آیت یاد نہ آئے. یہ علامت ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ واقعی آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی ابھی تک بھی آپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ابھی دل میں نہیں اتارا، ابھی وہ صرف حلق تک رہا ہے. تجوید سیکھی ہے بس، ابھی آپ نے سمجھا نہیں کہ جب تک وہ حلق تک رہتا ہے صرف مخارج ہی اچھے ہوتے ہیں اور وہ ایمان دل میں نہیں اترتا، اور دل سے پھر آپ کی زبان پہ نہیں آتا، آپ کی نگاہوں کی چمک نہیں بنتا، آپ کے چہرے اور آپ کی زندگی کا نور نہیں بنتا، تو گویا قرآن ابھی آپ کی زندگی میں آیا نہیں. ابھی آپ کو اور وقت لگانا چاہیے، کیونکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر نہ مال و دولت اچھا لگتا ہے، اور نہ اولاد اس درجے میں اچھی لگتی، اور نہ ہی زندگی میں کوئی اور چیز اتنی پسند آتی ہے انسان کو. کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پھر قرآن قلب سلیم عطا کرتا ہے، اور ہر چیز سے زیادہ انسان کو اسی چیز کی محبت ہو جاتی، اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، چاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو، چاہے اس پر عمل کرنے کا ہو، یا کسی کی رہنمائی کرنے کا ہو اس کے ساتھ، یا اس کی کسی بھی طرح خدمت کرنے کا. پھر انسان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ میں اس قرآن کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچا دوں، ہر زبان میں پہنچا دوں، ہر طریقے سے پہنچا دوں. پھر پکار اٹھتی ہے قرآن فار آل. یہ اس تڑپ کے بغیر نہیں آتا کہ قرآن فار آل، کیونکہ نور ملأ القلب، اس نور نے دل کو بھرا. ففاض بحب کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ گیا، بہہ پڑا، چھلک پڑا، ہر طرف اس کا پیغام عام ہونے لگا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی محبت آپ کو نصیب ہو کہ آپ کے ذریعے قرآن ہر طرف پھیلے، آپ اس کو بندے بندے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں؟ کیونکہ جس کا اس کام میں جتنا حصہ ہوگا اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کی روشنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ کسی پر احسان نہیں، یہ مجھ پر احسان نہیں، ماں باپ پر احسان نہیں، یہ کسی اور پر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو زبانی بھی یاد کر لیں تو قیامت کے دن آپ کو وہ نور ملے گا، وہ تاج ملے گا. نہ صرف یہ کہ آپ کو، آپ کے والدین کو بھی ملے گا. تو سوچ لیجئے آپ نے اپنا مستقبل کیا بنانا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ اور ترقیاں اور بلندیاں چاہیے، یا دنیا کی حقیر حقیر چیزیں جو دوسرے دن ختم ہو جانی، جو ساری پیچھے چھوڑ کے جانی، ایک بھی ساتھ نہیں جانی؟ کیا چاہیے؟ اگر واقعی آخرت کی کامیابی چاہیے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. من اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کی، انتھک کوشش. اگر 1,00,000 لوگوں تک آپ نے قرآن پہنچا دیا تو آپ نے مجھے 1,00,000 اور کو اس سال میں پہنچانا. چین سے بیٹھنا نہیں، یہ نہیں کہنا ہاں بہت اب پھیل گیا، اب تو طرح طرح کے لوگ پڑھنے لگے اور کافی ہو گئے. نہیں، اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ جو پڑھ چکے وہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، وہ کسی اور چیز کی طرف تو نہیں ڈسٹریکٹ ہو رہے.
تو نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق دربی بالقرآن، اشرق چمک اٹھا، دربی میرا راستہ، بالقرآن قرآن کے ساتھ، یعنی میری زندگی کا یہ راستہ صراط مستقیم قرآن کی وجہ سے روشن ہو گیا ہے، مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے، مجھے اپنا گول نظر آنے لگا ہے کہ کہاں تک پہنچنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس کام میں لگانا ہے، مجھے پتا چل گیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مجھے راستے کے نشان نظر آنے لگ گئے ہیں۔ فشکرن یا ربا، تو شکر ہے اے میرے رب، شکرن یا ربا، شکر ہے اے رب، اے رب تیرا بہت ہی شکر کہ تو نے مجھے قرآن کے ذریعے منزل دی، روشنی دی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کو اس زندگی سے کیا کمانا ہے، کیا کمانا ہے؟ آخرت کمانی، اور آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اللہ کا چہرہ، وہ ہے ہماری منزل۔ کہاں اللہ کا چہرہ اور کہاں بندوں کے چہرے؟ ہم صرف انہی کے لیے تڑپتے رہتے کہ ان کی شکل نظر آ جائے، بیٹے کی شکل نظر آ جائے، میاں کی شکل نظر آ جائے، فلاں کی آ جائے، فلاں کی آ جائے، کہ بس یہی گول ہے، بس صرف انسانوں کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہنا ہے اور صرف اسی کی تمنا کرنی اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو آپ نے اپنا ایم بنائی، یہ تو مقصد صحیح نہ ہوا۔ انسانوں سے بھی محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اس محبت سے میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر محبت ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے۔ مضبوط کڑی، مضبوط کڑی کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط حلقہ جس کو آپ تھام لیں تو آپ پھر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ جس شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہوگی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت جگاتا رہے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے محبت کی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے بہت دور ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھی بھلوا دیں گے، آپ کو بھی دور کر دیں گے، پھر آپ دنیا میں لگ جائیں گے، اور جس لمحے آپ دنیا میں لگے گویا آپ نے اپنی منزل کھو دی، آپ کا راستہ گم ہو گیا۔ تو اشرق دربی بالقرآن فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، اور میرے عظیم رب تیرا بہت ہی شکر۔ یمحو عتم اللیل، یمحو عتم اللیل المظلم یروی ظمأ الروح یجعلنا من اہل اللہ یطیب بہ المجروح۔ یمحو، یہ مٹا دیتا ہے، کون؟ قرآن۔ کیا؟ عتم اللیل، رات کا اندھیرا، یہ راتوں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں، وہ راتوں کو بھی اٹھ کر پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ المظلم، جو اندھیری ہے، اندھیری راتوں کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اندھیری رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ یروی ظمأ الروح، اور روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے، روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے۔ جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن جب تک نہیں تھا زندگی میں تو زندگی کیسی پھیکی پھیکی تھی، کبھی میوزک سے دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پارٹی سے، کبھی اس سے ملاقات کر، کبھی اس کو فون کر، کبھی بازار میں شاپنگ کر بلا ضرورت، کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر، لیکن دل کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ ہاں جب قرآن آیا تو وہ پیاس بجھ گئی، اب ان چیزوں میں رغبت ہی نہیں رہی، اب وہ چیزیں بس زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی ایک عام شخص سے پوچھیں کہ اگر آپ کو سعودی عرب جانے کا موقع ملے حج عمرے کے علاوہ، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شاپنگ۔ اس دفعہ میں تقریباً 20-21 دن رہی ہوں وہاں پر، 20-21 دن، سوائے بک سٹورز کے میں ایک بھی دکان میں نہیں۔ میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی کہ ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہوگی۔ میں نے کہا فی الحال تو مجھے کہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو، میرے پاس زندگی کی ساری بنیادی ضرورتیں موجود ہیں، مجھے اپنا سامان نہیں بڑھانا، مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کے ذریعے میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو میں کیوں جاؤں بازار، کیا خریدنے جاؤں؟ چاہیے ہی نہیں کچھ۔ اور کتابوں کی دکانوں پر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے نئی نئی کتابیں دیکھتی رہی کہ اچھا عقیدہ واسطیہ اور مقاعد الشیطان کے بعد اب آگے کیا پڑھانا ہے اور کس طرح سیراب کیا جا سکتا ہے پیاسی روحوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نئے نئے تحفے مجھے عطا کیے، خوبصورت کتابیں مجھے دکھائیں، ایسے مددگار لوگ عطا کیے کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی کہ اب نیا کیا آ چکا ہے۔ تو انسان کی سوچ، انسان کی طلب، انسان کی تڑپ، انسان کا رخ ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی، وہ خوشی جو اس کو قرآن اور قرآنی علوم کے اندر ملی ہے، وہ دنیا کے نہ بیسٹ پرفیومز میں ہے، نہ بیسٹ جیولری میں ہے،
نہ بیسٹ ڈیزائنر کلوتھز میں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے ہی نہیں. کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ پہن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتے ہیں. قرآن سے کوئی بور نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے. اس دفعہ جب میں مسجد نبوی میں تھی تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو اس میں امام صاحب نے قاری حذیفی نے جمعہ پڑھایا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. میں تھوڑی دیر میں مسجد نبوی میں تھی، تھوڑی دیر میں آپ کی کلاسز میں آتی، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر. میں نے کہا ان کو کیا خبر کہ ان کی تجوید جو ہے وہ کس کس کو فائدہ دے رہی.